دوسری جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد روس نے بہت سے جرمن سپاہیوں کو قیدی بنا لیا تھا اور ان سے کوئلے کی کانوں میں دن رات کام کروایا جاتا تھا۔ یہ جیل اپنی جگہ کے اعتبار سے بہت ہی عجیب تھی کہ جیل کے چاروں طرف برف کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ان قیدیوں میں ایک قیدی ایسا بھی تھا جس کا حوصلہ سب سے بلند تھا اور وہ کسی بھی قیمت پر اپنی بیٹی اور بیوی کے پاس واپس گھر چل جاتا تھا۔ کلیمن نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی باقی کی زندگی یوں ضائع کر دے، اس لیے اس نے بھاگنے کا ارادہ بنا لیا تھا۔ کلیمن اپنے ساتھیوں کے سامنے پہنچا تو سب کے ہاتھ میں لاٹھیاں اور ڈنڈے تھے۔ وہ سب کلیمن پہ غصہ تھے کیونکہ کلیمن کے یوں فرار ہو جانے سے ان سب کو 2 دن سے کھانا نہ دیا گیا۔ انہوں نے کلیمن کو بری طرح مارا، یہاں تک کہ کلیمن شدید زخمی ہو گیا اور اسے ہاسپٹل میں داخل کروانا پڑا۔ ہاسپٹل کا ڈاکٹر بھی ایک جرمن قیدی تھا۔ ہوش آنے پر کلیمن نے ڈاکٹر سے کہا، میں پھر سے بھاگ جانا چاہتا ہوں، میری مدد کرو۔ ڈاکٹر نے اپنے گرم کپڑے، جوتے، ایک بندوق اور ضروری سامان کلیمن کو دے دیا۔ رات کے اندھیرے میں کلیمن دوبارہ سے بھاگ نکلا۔ وارڈن کو جب خبر ملی وہ ڈاکٹر کے کمرے میں پہنچا، مگر تب تک ڈاکٹر خودکشی کر چکا تھا۔ کئی دنوں تک سپاہیوں نے کلیمن کی تلاش کی مگر برف باری کے باعث اس کے نشانات مٹ گئے تھے۔ سب نے یہی سمجھا کہ وہ سردی سے مر چکا ہوگا مگر وارڈن جانتا تھا کہ کلیمن اتنی آسانی سے نہیں مر سکتا۔ کلیمن طوفان، دھوپ، سردی سب کچھ جھیلنے کے باوجود چلتا رہا۔ وقت گزرتا گیا، 1952 آ گیا۔ اسے جیل سے بھاگے ہوئے 3 سال ہو چکے تھے۔ اس سفر جاری رکھے سینٹرل ایشیا کے اب ایک گاؤں میں ایک میلے پہ جا پہنچا۔ میلے میں ایک رسیدہ عمر شخص نے اسے دیکھا، وہ اس کا پیچھا کرنے لگا اور اسے گھر پہ لے گیا اور اس کی دعوت کی، اس کی شیو کروائی اور ایک جعلی پاسپورٹ بنا کر دیا تاکہ وہ روس کی سرحد کو پار کر سکے۔ کچھ ہفتوں کے بعد کلیمن روسی بارڈر پر پہنچا تو سپاہیوں نے پاسپورٹ دیکھا مگر شک نہ کیا اور جانے کی اجازت دے دی۔ کلیمن مسکرایا، اب وہ خوش تھا، آخرکار وہ آزادی کے بہت قریب تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ پل کے درمیان پہنچا تو سامنے وارڈن کھڑا تھا۔ وارڈن نے اس کا راستہ نہیں روکا اور اسے کہا، یہ لڑائی 2 سپاہیوں کے درمیان تھی، ایک میں اور ایک تم جیت گئے، جاؤ اپنی زندگی جی لو۔ اس نے پل پار کیا، گھر کے قریب پہنچ کر اس نے اپنی بیٹی اور بیوی کو دیکھا جو دونوں چرچ جا رہی تھی۔ کلیمن پیچھے پیچھے ان کے چرچ گیا اور چرچ میں پہنچ کر اس کی بیٹی نے پلٹ کر اس کو دیکھا تو فوراً ہی اپنے باپ کو پہچان لیا اور دوڑ کر آ کر گلے لگ گئی۔ 7 سالوں کے بعد باپ، ماں اور بیٹی ایک دوسرے کی آغوش میں لپٹ گئے اور یوں سچی کہانی پر مبنی یہ فلم ختم ہو گئی۔